अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक। आपको सियालकोट की एक अहम खबर से आगाह करते चलें। DPO सियालकोट अब्दुल गफार किसरानी का खुली कचहरी से खिताब। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। किसी भी काम के लिए किसी भी सिफारिश या रिश्वत को माइनस किया जाएगा। आपको ले चलते हैं बराह रास्त सियालकोट, जहां पर DPO सियालकोट अब्दुल गफार किसरानी खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे खुली कचहरी का मकसद, मैं कोई 10-15 मिनट आपसे बात करूँगा, उससे आपसे भी बात हम करेंगे, आप लोगों ने अगर बात करनी होगी वो भी कर लेंगे। कोई दरख्वास्त वाले लोग बैठे होंगे, उनके साथ फिर हम आराम से बैठेंगे, बाद में उनकी तमाम की दरख्वास्त भी हम वसूल करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जायज़ मसले हल होने वाले हैं, जो सच्ची दरख्वास्तें हैं, उनके ऊपर हम अमल भी करें और उनको इंसाफ जिनको ज़रूरत है उनको हम दे के जाएँ। वो आराम से, मैं एंड पे आखिर में तमाम लोगों से मैं जो मुख्तसर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे बारे में, पुलिस के बारे में बहुत से एक इमेज बने होते हैं कि हम लोग किसी से मिलते नहीं हैं, किसी की बात नहीं सुनते। शायद हो सकता है कुछ लोगों की ये बातें ठीक भी हों, सारी गलत भी ना हो। हमारे थानों में बाज़ औक़ात कुछ, हमारे सच्ची बात ये है कि मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे कोई थानेदार, बाज़ औक़ात हमारे मुलाजिम किसी से कुछ ज़्यादती कर दें तो ज़ाहिर है वो सारी उम्र उसको ये बात याद रहती है कि मैं थाने में गया था, मेरे से ज़्यादती हुई थी। लेकिन कम से कम मैं ये बताने आया हूँ कि DPO के लेवल पे, मेरे लेवल पे इंशाल्लाह ऐसी सूरत हाल आपके साथ नहीं होगी। अगर मेरे पास अगर आपको आना हो तो उसके लिए आपको किसी सिफारिश की, किसी चिट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझता हूँ अगर DPO के पास भी जाने के लिए अगर आपको कोई बंदा ढूंढना पड़े कि जी किसी बंदे को लबे तो जाकर DPO साहब ने मिल के आइए, तो आप समझते हैं वो DPO इस काबिल है कि वो दफ्तर में बैठे? फिर कि डिस्ट्रिक्ट का सरबराह जो है ना, कि ज़िले का सरबराह पुलिस का, उन्होंने मिलने वास्ते भी कोई सिफारिश लबनी है तो फिर इनका मतलब है आवेद आवाज़ चट है, बिगड़ा है। ऐसा है कि नहीं है? तो लिहाजा गुजारिश ये है कि मैं कोई दावा नहीं करता थाने के बारे मामलात होंगे, कुछ मसाइल भी होंगे। आपके DSP साहब बैठे हैं, आप इनके पास जाएँ। अगर थोड़ा मसला हल नहीं होता तो तुम मेरे को तशरीफ़ ले आओ, मैं थोड़ी गल सुनागा इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे कोई और भी मामलात चल रहे होते हैं, जिस तरह आज भर्ती चल रही है, किसी दिन हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, किसी दिन टाइम हमें अदालतें बुला लेती हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा, कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि हम दफ्तर में नहीं होते किसी मसरूफियत, किसी मजबूरी की वजह से। तो वो कोई शख्स आता है और उसको लगता है कि DPO साहब तो बैठे नहीं हैं, और वो बेचारा जाता है, वो सारी उम्र फिर दोबारा वापस नहीं आता कि जी उत्थे तो कोई गल नहीं सुनता। थाने में कोई मिल तो जाता है, चलो अच्छी चंगी गल कर तो देता है ना, उत्थे तो मिलता ही कोई नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताने आया हूँ, मुझे यहाँ ज़िला सियालकोट के अंदर भेजा गया है। मेरा यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं है, मेरा ना कोई पैसा बनाना अल्लाह का शुक्र है मकसद है, ना कोई ताल्लुकात बनाना मकसद है, ना मैं कोई और काम करने आया हूँ, ना किसी के साथ दुश्मनी करने आया हूँ बिला वजह, ना किसी के साथ दोस्ती करने आया हूँ। मेरा अगर यहाँ आने का मकसद है किसी गरीब आदमी के साथ इंसाफ हो जाए, किसी शरीफ आदमी की अगर पगड़ी उछल रही है वो उछलने से बच जाए, कोई अगर किसी की जान या माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ मैं वो कर लूँ। इसके अलावा मेरा यहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं है। तो लिहाजा मैं बात ये करूँगा, मेरे लिए, मेरे दफ्तर में आया हुआ हर वो शख्स जो बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी फ़ोन के, बग़ैर किसी चिट के आया है, वो उस शख्स से ज़्यादा मोहतरम, मुकद्दम और इज़्ज़तदार है जो किसी से फ़ोन करके सिफारिश के ज़रिए आता है। क्योंकि ये मुल्क, ये दफ्तर उन सब के लिए है, सिर्फ सिफारिशों के लिए नहीं है, सिर्फ चिट्टों वालों के लिए नहीं है, ये आपके लिए, ये आवाम के लिए है। कम से कम DPO के लेवल पे तो इतना एतमाद आप सबको होना चाहिए। मैं आज सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ। मेरे पास लोग आते हैं बहुत सारे, वो मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं कि जी असी तो सोचा नहीं सी कि DPO साहब मिलेगा, और फिर जाके उन्हें समझ आती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा आप में से हो सकता है बहुत से लोगों का DPO ऑफिस में आने का इत्तेफाक ना हुआ हो, आप लोगों ने लोगों से सुन रखा हो। वो तनों के होड़ हो सकता है कोई पिंड का कोई चौधरी एवं फजूल का कोई तेन कहेगा जी कोई नहीं एवं तो साहब को नहीं मिलते भाई, मेरे नाल जाएगा तो गल होएगी। उन्होंने कहा पहले तू अपना काम तो करा ले, तू बड़ा चौधरी बन लेना, जड़ा वो गलत काम छड़ तो वो करवा के देख ले। तो गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरे लिए एक दुकानदार भी, एक ताजिर भी, एक सफ़ेद पोश भी, एक गरीब आदमी भी, एक रेडी लगाने वाला भी, और कानूनी तौर पे, असूली तौर पे होना भी ऐसा चाहिए ना। मेरे लिए वो इतना ही मोहतरम है, इतना ही मुकद्दम है, इतना इज़्ज़तदार है जितना मैं हूँ, जितना मैं खुद हूँ, अपने आप को समझता हूँ, जितना कोई DSP है, जितना कोई पिंड का चौधरी है। मैं बात अपने से शुरू करता हूँ। तो लिहाजा
اگر آپ سے زیادتی ہو رہی ہے, اگر آپ کے تھانے میں بات نہیں سنی جا رہی, ایسے جو صاحب بیٹھے ہیں, ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں, پہلے ان کے پاس جائیں, پہلے تھانے میں جانا چاہیے, پھر اس کے بعد بات نہیں سنی جا رہی, اب ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں, اگر پھر بھی بات نہیں سنی جائی تو پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے. اور مجھے پتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ تھانوں میں تو بڑی کرپشن چلتی ہے, رشوت چلتی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایمانداری بہت کم ہے, پولیس کیا کسی محکمے کے اندر بھی نہ ہو, بہت کم ہے. لیکن آپ میرے پاس آئیں, اگر مجھے کسی ایک تھانے دار کا, کسی ایس ایچ او کا, کسی ڈی ایس پی کا, اگر میرے پاس آپ ثبوت لاتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے دیے ہیں اور ہمارا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, جو بھی ہوا ہے, اگر اس کے بعد میں کارروائی نہیں کرتا, پھر میں آپ کو جواب دے گا. اس کے بعد میں بالکل اس کو فارغ کروں گا, اس تھانے دار کو بھی, اس ملازم کو بھی جو پیسے لگے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ اگر کہتا ہے میرے پاس آگے کہ میرے اوپر جھوٹا پرچہ درج ہوا ہے, اور غلطی اور ہو سکتی ہے بعض اوقات, لیکن جان بوجھ کے دیا گیا ہے, پیسے لے کے دیا گیا, کسی کی سفارش پہ دیا گیا ہے, اس کا میں ذمہ دار ہوں گا. میرے پاس آئیں گے تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کو. انشاءاللہ اس کی داد رسی بھی کریں گے, اس کا پرچہ ختم بھی کریں گے. اگر جھوٹا پرچہ ہو, پہلے تو دیں گے نہیں انشاءاللہ. تو لہٰذا ہم جھوٹے پرچے دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ, ہم نہیں کرنے دیں گے. کرائم کے لیے بھی ہم فائٹنگ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے یہاں صدر ڈسکے کے علاقے میں, کچھ اس طرح کے 17 کے علاقوں میں کچھ اکا دکا واردات بھی ہو رہی ہے. میں آلریڈی آپ سے پہلے ڈی ایس پی صاحب نال, ایس ایچ اوز نال میری گل ہوندی رہتی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھٹائیے, کم کریے. دیکھیں یہ کرائم کو 100% زیرو کرنا یہ ناممکن ہے. یہ پاکستان کے کسی ضلع میں نہ ہو, شاید پوری دنیا میں نہ ہو. چھوٹا موٹا کرائم ہوتا ہے, لیکن ہمارا کام ہے اس کو پکڑنا, ملزم کو اریسٹ کرنا, اور ان سے مال مقدمہ واپس کروانا, اس کے بعد ان کو جیل بھیجنا, ان کو اپنے انجام تک پہنچانا. وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ ہمیں اطلاع کریں. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا تھانے میں, ہمیں اطلاع کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جی اسی ڈی پی او نو دساں گے تو شکایت کریں گے, تو پھر پتہ نہیں ساڑھے نال تھانے دار کی کچھ بھی نہیں کرتا, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس میں جرات ہے اتنی وہ کرے گا. ایک تو زیادتی کر رہا ہے, الٹا آپ شکایت لگاتے ہیں تو پھر آپ کو تنگ کرے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے, جب تک ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ ممکن نہیں, اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ نے جائز کام کے سلسلے میں آپ تھانے جائیں, نہیں ہوتا تو آپ ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں, اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر میرے پاس آئیں. اور آپ کو انشاءاللہ میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اور اس پہ اگر بات سچی ہوئی تو عمل درآمد بھی ہوگا. آپ سے تعاون یہ درکار ہے کہ آپ ایک اطلاع کریں مجھے. آپ کرائم کے بارے میں بھی, اگر کرمنلز اپنے آپ کے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات واردات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں ہمیں اطلاع کیوں نہیں کرتے کہ یہ آوارہ بندہ ہے, یہ فضول آدمی ہے, اس کا کچھ روزگار نہیں ہے, یہ گاڑی لے کے پھرتا ہے, یہ موٹر سائیکل لے کے پھرتا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی ڈکیتی نہیں کر رہا. آپ اعتماد کریں ہم پہ, ہمارے پاس ہیں, ہمیں اطلاع دیں آپ. اسی طرح کوئی منشیات فروش ہیں, اگر تھانے میں اطلاع کریں, ڈی ایس پی صاحب کو کریں, اگر وہ نہیں پکڑ رہے تو میرے پاس ہیں آپ. اور کسی غلط اور جھوٹے آدمی کی گواہی بھی نہ دیں. میں آپ کو یہ بھی کہوں گا, ہمارے ہاں جو بھی پرچہ درج ہو رہا ہے, یہ بڑے افسوس سے میں یہ بات کر رہا ہوں, جو بھی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے, 2 ملزم ہیں اصل, اس میں 8 بندوں کے نام لکھوائیں. میری گزارش یہ ہے کہ جب 2 اصل ملزم ہیں, 8 بندوں کے نام لکھوائیں گے, انصاف کیسے ہوگا؟ سارا دن پولیس کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. کبھی اکٹھ ہو رہا ہے, کبھی انکوائریز ہو رہی ہیں, کبھی ڈی ایس پی کے پاس, کبھی تھانے دار کے پاس, کبھی ڈی پی او کے پاس اکٹھ ہو رہے ہیں, انکوائریاں ہو رہی ہیں. میرے بھائی جب مدعی ہمارا کام خراب کر رہا ہے شروع سے ہی, تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا غلط بندے کو نامزد نہ کریں. اللہ کو جواب دینا ہے ہم سب نے, ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے غلط شخص کو نامزد نہ کریں, جھوٹے پرچے کی درخواست نہ دیں, پھر کسی جھوٹے پرچے کے لیے, کسی جھوٹے شخص کے لیے نیا نہ دیں, قسم نہ دیں, گواہی نہ دیں. ہم کہتے ہیں کہ ساڈا بڑا دادے بابے دا بڑا تعلق والا ہے, یہ 4 پشتاں تو جی دوستی آ رہی ہے, ساڈا جی گرائی ہے, یہ نال دے پنڈ دا ہے, یہ ساڈا جی صبح شام اٹھن بینا ہے, یہ نال کیوں نہ دئیے گواہی ان دے حق وچ. میرے بھائی اگر یہ کرو گے تو پھر انصاف نہیں لبے گا. نا انصافی کی ابتدا تسی خود کر رہے ہو پھر. تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی جھوٹی گواہی نہ دے, کوئی ہم میں سے کوئی جھوٹا پرچے کی درخواست نہ دے. کوئی کرمنلز ہیں علاقے میں, ان کی اطلاع کریں. یہ آپ کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو ہر چیز کا پتہ ہے, ہر ڈکیٹ کا پتہ ہے, ایسا نہیں ہوتا. کسی ایس ایچ او کو خوشی نہیں ہوتی کہ اس کے علاقے میں واردات ہو. کوئی اکا دکا ہوں گے, گندے لوگ بھی ہوں گے پولیس والے جو واردات بھی کرواتے ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنے گندے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے. کوئی نہیں چاہتا ایس ایچ او اس کے علاقے میں واردات ہو. وہ ہر ایس ایچ او یہی چاہتا ہے کہ سکون میں ستر آوے, کوئی کام نہ کرنا پوے,
ظاہر واردات کرا کے تو اسکول نہیں آنا نا انہوں. تو لہٰذا آپ اس کو اطلاع کریں کہ یہ بندے ہو سکتے ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، یہ اس علاقے میں وارداتیں کرتے ہیں، تو آپ ان تک اطلاع کریں، جھوٹی گواہی نہ دیں، منشیات فروشوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. کسی کے پاس سفارش کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، کم از کم میرے پاس تو ہے. کوئی اگر تھوڑا کم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تسی آؤ میرے کو، لوگ بزرگ ہو، عورتیں ہیں ہماری، بچے ہیں ہمارے، بہنیں ہیں ہماری، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بات سنیں گے. ہمیں ایسے پتہ نہیں جو آپ کے جو ہوتے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں چند ایک کرتا دھرتا سن انہوں نے بدنام کیتا ہوں، اتنے نہیں جانا، نہیں ملنا ڈی پی او صاحب نے، میں نال چلاں گا تو ملن گے. یہ کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں نا جی، ہاں جی نہ جانا اتنے نہیں ملتا. ہاں جی تسی بیٹھے تمہیں پتہ ہے بڑا، تسی مینوں مل کے جاندے نا تمہیں پتہ ہے. یہ سارے تو زیادہ یہ مل کے جاندے بندہ، تسی گھٹ ملیا کرو، کسی ہور نوں آن دو. یہ شعور دیو نا انہوں، تسی بھی لوگوں کو کہندے ہو کہ ڈی پی او نہیں ملنا میرے نال چلنا ہے، تسی بھی کہندے ہو، پتہ ہے مینوں. تسی نہیں کہندے نا، تسی نہیں کہنا، تسی اچھے آدمی، مینوں پتہ ہے ذرا تسی بڑے اچھے آدمی ہو. لہذا یہ باقی لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ نہ آکھن کہ جی میرے نال چلو. یہ آ کے تھانوں یہ پتہ کہ یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی گل نہیں کر رہے، شریف آدمی ہے یہ، سارے پولیس کا امدادی ہے، سارا اچھا بندہ، میں جانتا انہوں بزرگ آدمی. ویسے کہہ رہے ہیں نال یہ بھی کہہ رہے ہیں تسی باہر کھڑے ہو، ڈی پی او صاحب اندر نہیں آن دیتا، اور ڈی پی او صاحب نے پرچہ چکے ہوئے اندر، ڈی پی او صاحب اندر نہیں آن دیتا. یہ تمہیں بیوقوف بنائی جا رہے ہیں یار. تسی نکلو، تھوڑے جڑے حقوق نے، تھوڑے جڑے اس میں زیادتی ہو رہی ہے. آپ کی مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں KNN نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ.